کہا جاتا اچھا شاعر ہونے کے لیے اچھی شخصیت ضروری نہیں. ٹھیک ہے، اچھا شاعر اچھی شخصیت ہو ضروری نہیں، لیکن اگر شخصیت بھی اچھی ہو اور شاعری بھی اچھی ہو تو ظاہر ہے کہ مزہ آ جاتا ہے. تو آئیے اسی شخصیت کا استقبال کریں جس نے اپنی شاعری کو اپنی شخصیت سے ہم آہنگ کیا ہے. ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب جو سر سید کا مشن ہر جگہ لے کر جاتے ہیں، پورے خطے میں انہوں نے درجنوں اسکول قائم کیے ہیں. میں ان سے بہت ادب سے گزارش کر رہا ہوں، اور اسی طرح استقبال ہونا چاہیے جس طرح ڈاکٹر نواز دیوبندی کا استقبال ہوتا ہے. بھئی یہ مائک والے کہاں ہیں؟ ہمیں تو آتا نہیں یہ کام. بہتر کرنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عام طور سے آپ کے بارے میں سبھی لوگوں نے مختلف رائے پیش کی. سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اردو کو جس ستم ظریفی کا سامنا ہے، آج کے مشاعرے کو موسم کا ایسا ہی سامنا ہے. کیا بات ہے. لیکن آپ نے اس کے باوجود بھی اسی زندہ دلی کا ثبوت دیا اور مشاعرے کو مشاعرہ بنائے رکھا. اور ایک طرف اور اشارہ کرتا ہوں، آپ بکھرے بکھرے بیٹھے تھے، مشاعرہ مشاعرہ نہیں بن رہا تھا. جیسے ہی آپ ایک جگہ آ کر کے بیٹھے تو مشاعرہ مشاعرہ بن گیا. واہ. پوری ملت، پوری قوم کو اسی اتحاد، اسی اتفاق اور اسی جڑاؤ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت دی کہ فیاض احمد صاحب نے اتنی بڑی درسگاہ، اتنا بڑا میڈیکل کالج بنایا. میں نے تاج محل تو دیکھا ہے، شاہجہاں کو نہیں دیکھا، لیکن میرے دوستو یہ تعلیمی شاہجہاں یہاں موجود ہے. واہ. ان کا استقبال کیا جانا چاہیے. کیا کہنے، کیا کہنے. اور میری بیٹیوں اور میرے بیٹوں، پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، پڑھنے تو سب آتے ہیں، لیکن اس درسگاہ میں جو بھی پڑھنے آئے وہ یہاں سے ایک میڈیکل کالج اپنے ذہن میں جاگزی کر کے لے کے جائے. واہ. اور ایک بات اور بتاتا ہوں، یہ ضروری نہیں کہ آپ میڈیکل کالج بنائیں، ڈگری کالج بنائیں، انٹر کالج بنائیں، فارمیسی کالج بنائیں. آپ کی جو حیثیت ہے اس حیثیت سے کام شروع کر دیجئے. آپ ایک بچے کی فیس ادا کرنے لگیں، آپ کا کالج شروع. آپ ایک بچے کی کتابیں مہیا کرا دیں، آپ کا کالج شروع. آپ کے پاس یہ بھی نہ ہو، آپ ایک کاپی دلوا دیں، آپ کا اسکول شروع. ایک کاپی کی گنجائش نہ ہو، ایک پینسل دلوا دیں تو آپ کا اسکول شروع. کیا بات ہے. اور یہ بھی نہ ہو تو کسی کا ہاتھ پکڑ کے اسکول لے جائیے، اتنا کام بھی آپ کا اسکول شروع ہو جائے گا. یہ بہت بڑا کام ہے. ملت اور قوم کو اس سے زیادہ ضرورت آج کے معاشرے میں کسی چیز کی نہیں ہے. واہ واہ واہ. بہت بہت شکریہ. اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی دیر، چونکہ غزل کے تاجدار، آبرو غزل، ہمارا افتخار، ہماری عزت، ہماری آبرو، پروفیسر وسیم بریلوی صاحب اپنی صحت کی ناسازی کے باوجود بھی غزالی بھائی کے اصرار پر، فیاض صاحب کے اصرار پر مشاعرے میں تشریف لائے ہیں. تو میں زیادہ دیر مخل نہیں ہونا چاہتا، میں بھی انہی کو سننا چاہتا ہوں، لیکن مجھے بھی اتنی دور سے آنے کا موقع ملا ہے تو چند شعر میں بھی حاضر کر دوں. ارشاد فرمائیں سر. میں آپ کو 16 سیکنڈ کی ایک نظم سناتا ہوں اور 16 سیکنڈ میں 15 سیکنڈ آپ سے سناٹا چاہتا ہوں. 16ویں سیکنڈ آپ کا جی چاہے تو آپ کا رد عمل آنا چاہیے. اجازت؟ میری نظم کا عنوان ہے محبت. واہ. فیاض صاحب ملاحظہ فرمائے، غزالی بھائی. محبت. 16 سیکنڈ میں 15 سیکنڈ سناٹا رہنا چاہیے. محبت. میرے پاس ایک پنجرا ہے،
میرے پاس ایک پنجرا ہے اور اس میں ایک پرندہ ہے، میرے پاس ایک پنجرا ہے اور اس میں ایک پرندہ ہے، اسے بھی پیار ہے مجھ سے، مجھے بھی پیار ہے اس سے، میرے پنجرے کا دروازہ کھلا رہتا ہے اس کے واسطے ہر دم، نہ پر قطرے کبھی اس کے نہ پر باندھے کبھی میں نے، وہ اڑتا ہے مگر پھر لوٹ کر پنجرے میں آتا ہے، زمانے کو یہ حیرت ہے کہ یہ اڑ کیوں نہیں جاتا، زمانے کو یہ بتلاؤ، زمانے کو یہ سمجھاؤ کہ میں نے اس کے پیروں میں محبت باندھ رکھی ہے۔ بہت عمدہ، کیا کہنے کیا کہنے، ہاں ہاں ہاں، واہ 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 واہ، کہ میں نے اس کے پیروں میں محبت باندھ رکھی ہے۔ محبت باندھ رکھی ہے۔ محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں، بات اشاروں اشارے میں ہوگی، شاعر کی اور اس اسٹیج کی اپنی ذمہ داری ہے، سمجھنا آپ کی ذمہ داری کہ محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں، واہ 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 واہ، انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں۔ شجر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، شعر ملاحظہ فرمائیں کہ انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں۔ یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی، واہ، یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی، چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں، ہاں 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 ہاں، چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں، پل بناتے ہیں۔ واہ، دو تین شعر تغزل کے سناتا ہوں تاکہ جو بچے بچیاں یہاں موجود ہیں ان کے عمر کے اعتبار سے بھی ہو، پہلے ان کی عمر کے اعتبار سے پھر دو چار شعر اپنی عمر کے اعتبار سے پیش کرتا ہوں۔ واہ، اجازت؟ ارشاد۔ کہتا ہوں کہ تو ہی بتا ہمیں دل برباد کیا کریں، تو ہی بتا ہمیں دل برباد کیا کریں، زندہ رہنے کے ساتھ ساتھ جوان بھی رہیے گا، کہ تو ہی بتا ہمیں دل برباد کیا کریں، کیا کریں، اس کو کریں نہ یاد تو پھر یاد کیا کریں، واہ 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 واہ، تو ہی بتا ہمیں دل برباد کیا کریں، اس کو کریں نہ یاد تو پھر اس یاد کو کیا کریں، کریں نہ یاد تو پھر یاد کیا کریں۔ ایک اور مطلب پیش کرتا ہوں کہ تجھے یاد رکھنے کے شوق میں یوں ہوا کہ خود کو بھلا دیا، واہ، تجھے یاد رکھنے کے یاد رکھنے کے شوق میں یوں ہوا کہ خود کو بھلا دیا، میرا نام پوچھا کسی نے تو اسے تیرا نام بتا دیا، واہ، کیا کہنے، میرا نام پوچھا کسی نے تو اسے تیرا نام بتا دیا، تیرا نام بتا دیا، جب میں نے اسے خاص نگاہ ناز سے دیکھا، واہ، جب میں نے اسے خاص نگاہ ناز سے دیکھا، آئینہ پھر اس نے نئے انداز سے دیکھا، واہ، آئینہ پھر اس نے، چار مصرے سناتا ہوں، دیکھیں معین بھائی آپ کے لیے بھی نئے ہوں گے، ارشاد فرمائیں، کہتا ہوں کہ کہانی بھی حقیقت ہو گئی کیا، دیکھیں چھوٹا سا شاعر ہوں، سادہ سادہ لفظ ہیں، نہ کسی ڈکشنری کی ضرورت ہے، لیکن چوتھے مصرے پہ تیار رہیے گا کہ کہانی بھی حقیقت ہو گئی کیا، کہانی بھی حقیقت ہو گئی کیا، میرے اوپر عنایت ہو گئی کیا، کہانی بھی حقیقت ہو گئی کیا، میرے اوپر عنایت ہو گئی کیا، اور شکایت پر شکایت کر رہے ہو، تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی کیا، تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی کیا۔ چار مصرے اور یاد آئے مجھے کہ بے سبب بے قصور ٹوٹ گیا، واہ 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 واہ، بے سبب بے قصور ٹوٹ گیا، ایک دل تھا حضور ٹوٹ گیا، ایک دل تھا حضور ٹوٹ گیا، ٹوٹ گیا، اس نے رخ سے نقاب کیا پلٹی، روشنی کا غرور ٹوٹ گیا، واہ 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 واہ، روشنی کا غرور ٹوٹ گیا، ٹوٹ گیا۔ واہ، چند شعر اور حاضر کرتا ہوں، رخ بدلتا ہوں، کہتا ہوں کہ تم اپنی لون کی کاروں پہ اتنا کیوں اکڑتے ہو، اچھا،
تم اپنی لون کی کاروں پہ اتنا کیوں اگڑتے ہو؟ تم اپنی لون کی کاروں پہ اتنا کیوں اکڑتے ہو؟ چلو رکشا سے چلتے ہیں، تکبر ٹوٹ جائے گا۔ واہ بھائی کیا کہنے، واہ 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 واہ، چلو رکشا سے چلتے ہیں، تکبر ٹوٹ جائے گا۔ واہ 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 واہ۔ ایک اور شعر یاد آیا مجھے کہ زیادہ فیاض بھائی میں نے ایک بات بہت اچھی پائی کہ جب سے ہم لوگ آئے ہیں تو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ وہ اس کالج کے مالک ہیں، چیئرمین ہیں، بلکہ ٹٹولنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہی چیئرمین صاحب ہیں۔ ورنہ اتنی سادگی سے ملنا، اتنی سادگی سے بیٹھنا، سب کے ساتھ کھانا کھانا۔ تو ملاحظہ فرمائیں کہ زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت ہونا۔ واہ، زیادہ پہنچیے گا وہیں تک کہ زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت ہونا، ہاں، کہ تنکا تیرتا رہتا ہے پتھر ڈوب جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، کہ تنکا تیرتا رہتا ہے پتھر ڈوب جاتا، پتھر ڈوب جاتا ہے۔ واہ، اور بہت مذاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا، بہت مذاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا، بہت مذاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا، مدد تو کرتے ہو، تصویر کھینچ لیتے ہو۔ واہ بھائی اچھا ہے، واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے، کیا بہت مذاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا، مدد تو کرتے ہو، تصویر مدد تو کرتے ہو، تصویر کھینچ لیتے ہو۔ واہ، تصویر کی ایک بہت پرانا شعر یاد آیا، ایک صاحب نے یاد دلایا تھا، پیش واہ، کرتا ہوں۔ کہتا ہوں کہ نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں، نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال، نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں، شکر ہے کہ دشمنوں کی گالیاں کام آ گئیں۔ واہ 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 واہ، شکر ہے کہ دشمنوں، اور میری بیٹیوں، میرا مشن، میرا شوق شاعری ہے، میرا مشن تعلیم ہے، اور تعلیم بھی بیٹیوں کی تعلیم۔ الحمدللہ تقریباً 25 اسکول چلاتا ہوں، اور 25 کے 25 اسکول بیٹیوں کے ہیں۔ میں 2 لائنیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جی لگا کے سنیے گا۔ کہتا ہوں کہ ایک آنکھوں کے پاس ہے، ایک آنکھوں کے پاس ہے، ایک آنکھوں سے دور، واہ واہ واہ، ایک آنکھوں کے پاس ہے، ایک آنکھوں سے دور، بیٹا ہیرا ہوتا ہے اور بیٹی کوہ نور۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا بیٹا ہیرا ہوتا ہے اور بیٹی کوہ نور، بیٹی کوہ نور۔ ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی، ہاں، ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی، دیوار تو ملتی ہے بنیاد نہیں ملتی، ماں تو ہر ایک اولاد کو ملتی ہے بہت اچھی، ہر ماں کو مگر اچھی اولاد نہیں ملتی، ہاں ہاں، واہ 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 واہ، ہر ماں کو مگر اچھی اولاد نہیں ملتی۔ ایک مطلع 2 شعر سنا کر اور ایک مطلع 2 شعر سنا کر کے اجازت چاہوں گا۔ واہ، عرض کرتا ہوں کہ دنیا کھڑی ہو رستے میں، دنیا کھڑی ہو رستے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ آہا، دنیا کھڑی ہو تھوڑی رستے میں، زندگی کے ساتھ سنیے گا، ہم کو اس سے کیا، کہ دنیا کھڑی ہو رستے میں، پھر ہم کو اس سے کیا، اس سے کیا؟ جب وہ نہیں دریچے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ واہ 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 واہ، جب وہ نہیں دریچے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ جو دکھ میں کام آئے نہ سکھ میں شریک ہو، واہ، جو دکھ میں کام آئے نہ سکھ میں شریک ہو، لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ واہ 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 واہ، اور میرے بچوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، 2 لائنیں یہ حقیر فقیر تحفے میں پیش کرتا ہے مدھوبنی میڈیکل کالج کے بچوں کو، ساتھیوں کو، دوستوں کو، اساتذہ کو۔ تیار رہیے گا کہ دنیا کھڑی ہو رستے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ جب وہ نہیں دریچے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ عرض کرتا ہوں کہ جب آپ
جب آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے، واہ 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 واہ، جب آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے، حجرے میں تھے کہ مجرے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں بابا. جب آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے، حجرے میں تھے کہ حجرے میں تھے کہ مجرے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ کیا کہنے پھر ہیں؟ ہم کو. اور ایک مطلع دو شعر کچھ ترنم سے پڑھ دیجئے سر. بس اب میرے خیال سے بہت دیر ہو گئی. جی جی وہی پڑھ دیجئے جو علی گڑھ میں پڑھ دی تھی آپ نے بہت ترنم سے. یہ کمال ہے، ڈاکٹر نواز دیوبندی پانی پی کے بھی دانت لے لیتے ہیں. شکریہ. الحمدللہ. ایک میری سگنیچر غزل ہے، مجھے بھی بہت عزیز ہے. ویسے میں نے ترنم تو چھوڑ دیا، لیکن اصرار ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں. جگجیت سنگھ نے بھی گائی ہے کرائی فور کرائی میں، اور میرے لیے خوش نصیبی ہے، قبلہ وسیم صاحب بھی حکم فرما رہے ہیں، تو میں تعلیم مطلب ہے کہ ان کے حکم کی تعمیل کو سعادت بھی سمجھتا ہوں اور اپنی خوش نصیبی بھی. بچوں ایک بات بتاتا ہوں، ہم بڑے شاعر تو ہیں نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ با ادب بے نصیب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. بے شک. جب تک کتاب سے اور کتاب والوں سے محبت کرتے رہو گے تو علم آپ کو ملتا رہے گا. واہ. میرا ایک بہت مشہور شعر ہوا تھا ٹیچرز ڈے پہ، شاید جیسا لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ وائرل ہوا. وہ شعر سناتا ہوں آپ کو کہ جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے. جوتے، تیار رہیے گا، کہ جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے، اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی. اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی. اس کا اور مجھے ایک اور شعر یاد آ گیا کہ مظلوم کی آہوں کے نشانے نہیں بیٹھے، واہ. ظالم کے ابھی ہوش ٹھکانے نہیں بیٹھے، گو وقت نے ایسے بھی مواقع ہمیں بخشے، ہم پھر بھی بزرگوں کے سراہنے نہیں بیٹھے. واہ 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 واہ. خیر، میں غزل حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ارشاد. وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، سنیں دوستو یہ غزل. وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک. واہ 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 واہ. اور بھولنا چاہا کبھی اس کو اگر، بھولنا چاہا کبھی اس کو اگر، اور بھی وہ یاد آیا دیر تک. وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے، ایک تاریخ، ایک نفسیات، دو پہلو ایک ساتھ. کہ بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے، بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے، ماں نے پھر پانی پکایا
واہ 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 واہ. وہ رلا کر کیا کہنے ہنس ہیں. نہ پایا دیر تک جب میں رو کر مسکرایا دیر تک. واہ. اب میں اپنی زندگی کا جو مجھے سب سے عزیز شعر ہے وہ پیش کرتا ہوں. کیا کہنے اور ہیں. میری خوش نصیبی ہے کہ جب یہ شعر میں پیش کرتا ہوں، قبلہ وسیم صاحب جہاں بھی کہیں ہوتے ہیں، میں اسٹیج پہ موجود ہوتے ہیں تو اپنی شفقتوں سے محبتوں سے نوازتے ہیں، جو میرے لیے سند ہے اور میرے لیے نہیں، میری آنے والی نسلوں کے لیے بھی افتخار ہے. شعر پیش کرتا ہوں کہ وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک جب میں رو کر مسکرایا دیر تک. دوستو ایک تصویر بنے گی، ایک کیفیت ہے کہ ایک لفظ میں شریک ہو جائیے گا کہ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دے. واہ 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 واہ. کیا کہنے بھائی. واہ 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 واہ. شکریہ. واہ 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 واہ. کیا کہنے. کیا گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک. اور یہ شعر بھی دیکھیے کہ نا خلف بیٹے تو درد سر بنے، نا خلف نالائق کہ نا خلف بیٹے تو درد سر بنے، بیٹیوں نے سر دبایا کیا کہنے. نا خلف بیٹے تو درد سر بنے، بیٹیوں نے سر دبایا دیر تک. کل اندھیری رات میں میری طرح، کل اندھیری رات میں میری طرح ایک جگنو جگمگایا دیر تک. اور چپ کے میری غزلوں کو نواز، چپ کے میری غزلوں کو نواز، دشمنوں نے گنگنایا دیر تک. ایک مطلع اور دو شعر کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اس کے بعد اجازت. عرض کرتا ہوں کہ اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے. واہ. اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے، اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں ٹہنی کم پڑ جاتی ہے. اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں ٹہنی کم پڑ جاتی ہے. اور کتنے کڑوے لوگ ہیں، ان کا لہجہ کتنا کڑوا ہے. کتنے کڑوے لوگ ہیں، ان کا لہجہ کتنا کڑوا ہے. چاہے جتنی چینی پھانکیں چینی کم پڑ جاتی ہے. چاہے جتنی چینی پھانکیں چینی کم پڑ جاتی ہے.
اور دوستو شعر ملاحظہ فرمائیں، چاہے جتنی چینی پھانکیں چینی کم پڑ جاتی ہے. ایک شعر سناتا ہوں وہ مجھے بہت عزیز ہے کہ چاہے جتنی چینی پھانکیں چینی کم پڑ جاتی ہے، کہ چاہے جتنی چینی پھانکیں چینی کم پڑ جاتی ہے، روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں. واہ 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 واہ. روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں، جس دن چٹنی مل جاتی ہے روٹی کم پڑ جاتی ہے. واہ 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 واہ. جس دن چٹنی مل جاتی ہے روٹی کم پڑ جاتی ہے. اور مرنا بھی آسان نہیں ہے ہم جیسے مزدوروں کا. واہ. مرنا بھی آسان نہیں ہے ہم جیسے مزدوروں کا. پھندا چھوٹا پڑ جاتا ہے رسی کم پڑ جاتی ہے. اب آخر میں یہ 2 لائنیں تحفے میں دیتا ہوں، محبت سے رخصت کیجئے گا جتنی محبت سے آپ نے سنا ہے کہ پھندا چھوٹا پڑ جاتا ہے رسی کم پڑ جاتی ہے. ماں کے پاؤں دبا کر جب مزدوری کرنے جاتا ہوں، پھندا چھوٹا پڑ جاتا ہے رسی کم پڑ جاتی ہے. ماں کے پاؤں دبا کر جب مزدوری کرنے جاتا ہوں، اتنے پیسے مل جاتے ہیں مٹھی کم پڑ جاتی ہے. اتنے پیسے